بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خلق یہ ہے مہمان کو کھانا کھلانا اور مہمان کے لیے تکلف کرنا، یہ کھانے کے باب میں اتنی کوشش کرنا کہ جو مہمان ہے جب تک میزبان کے پاس موجود ہے تب تک اس کی اس قدر خدمت کرنا کہ وہ اپنے ذہن میں یہ سمجھے کہ میری بہت زیادہ انہوں نے خدمت کی ہے، اور اس کی خدمت میں بخل نہ کرنا، کنجوسی نہ کرنا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے۔ کہتے جب رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی کا وفد آیا تھا تو رسول پاک نے خود ان کی ضیافت میں خود شرکت فرمائی تھی، خود کھانا پیش کیا، خود ان کے ساتھ وہ معاملات کیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ اسی طرح خدمت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق وہ مہمانوں کی خدمت کرتے تھے، اور یہ سلف کا طریقہ رہا ہے کہ مہمان آنے والا تو ساری رات اس طرح اس کی خدمت کی کوشش کرتے تھے جیسے عید کی رات ہوتی ہے، اور ان کو خدمت کر کے خوشی ملتی تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں کہ میرے گھر میں مہمان آ جائیں تو ان کی خدمت کرنا مجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ خوشی دیتا ہے، گردن آزاد کرنے سے زیادہ خوشی دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بندہ گھر بنائے تو گھر کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کہتے ہیں زکوٰۃ الدار ان یجعل فیہا بیت للضیافت، ایک مہمان خانہ اس گھر کے اندر موجود ہو، ایک کمرہ ایسا موجود ہو جو مہمانوں کے ٹھہرنے کے لیے ہو، مہمانوں کے کھانے کے لیے ہو، تو یہ گھر کی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح حضرت بکر بن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ کا معمول یہ رہا کہ مہمان کو کھانا کھلاتے، اس کو کپڑے دیتے، اور جب مہمان کا وہاں سے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو جو کھانا بڑا ہوا ہوتا، بچا ہوا کھانا ہوتا، تو وہ بھی مہمان کو بڑے اچھے انداز سے پیش کرتے کہ یہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ابد دیفان کہتے ہیں، مہمانوں کا باپ، کیونکہ آپ 2 میل تک مہمان کو لینے کے لیے جاتے تھے اور لا کے اپنے گھر میں کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مہمان کو کھانا کھلانے میں جتنا بھی تکلف کیا جس میں تصرف نہیں ہے، یعنی اسراف نہیں، اسراف کہ آپ نے جی کر دیا تو اتنا زیادہ کر دیا آپ نے، جی جتنا بھی خدمت کرے اتنی ہی کم ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ضیف ابراہیم المکرمین، تو عزت والے مہمان ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں مکرمین کیونکہ حضرت خلیل علیہ السلام خود ذاتی طور پر جب مہمان کی خدمت، خلیل اللہ جو مہمان کی خدمت کرے گا تو وہ مہمان عزت والے ہی ہوں گے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ چاہیے یہ کہ کوئی مہمان جب بلایا گیا ہے تو وہ اپنے ساتھ زائد لوگوں کو نہ لے کر آئے۔ 2 4 5 لوگوں کو بلایا تو وہ کہتے چھٹے کو بھی کہ آ رہا ہو چلے وہاں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اتنی ساری خدمت کے بعد، بہت زیادہ خدمت کرنے کے بعد مہمان سے معذرت کرنا کہ جناب آپ کی خدمت نہیں کر سکے، اس کے لیے جو جتنی خدمت کرنی چاہیے تھی اس بات کا اظہار کرنا کہ بھئی آپ کی خدمت کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں
یہ جو مقام ہے کہ خدمت کا حق ادا نہ ہونا اور مہمان سے خدمت کر کے بھی معذرت کرنا، یہ ایک اور زیادہ اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی مہمان کو کوئی اس بندے کو بلایا گیا اور اپنے ساتھ ایک بندے کو لے آیا، تو بکر بن عبداللہ المزنی کہتے ہیں جس نے من دعی الی الطعام فذهب معه بآخر استحق لطمته، کہ جس مہمان کو بلایا گیا وہ دوسرا چلا گیا وہاں تو وہ ایک تھپڑ کا حقدار ہے، اور اس نے کہا کہ اجلس ہنا، یہاں بیٹھ جاؤ، بل ہنا استحق، یعنی مہمان کو میزبان کے گھر میں جا کر اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے، جہاں وہ بٹھائے وہاں بیٹھے۔ اگر کہ میں یہاں نہیں بیٹھوں گا وہاں بیٹھوں گا تو کہتے ہیں وہ حقدار ہے کہ اس کو 2 تھپڑ پڑے جی۔ فَإِنْ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَلَا تَأْكُلُ مَعَنَا، اگر وہ گھر والے سے کہا آپ ہمارے ساتھ نہیں کھانا کھائیں گے جی، تو یہ بات بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھانا کھا رہے۔ ممکن ہے کوئی راز ہو، ممکن ہے اس کے پاس اتنی استعداد نہ ہو، اتنا کھانا ہی نہ ہو، اس لیے حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ یجتہد ان یطعم الضیف من شیء لم یکن عند ذلک الضیف ولا فی بلدہ، آپ اتنی کوشش کرتے تھے مہمان کے لیے کہ ایسی چیز لاتے تھے جو آپ کے پاس نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ اس شہر میں وہ چیز نہیں ملتی تھی، دور سے منگواتے تھے مہمان کی خدمت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ خالد بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں میں داخل ہوئے تھے محمد بن سیرین پر، اور میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے، فاخرج علینا شاہدا، وہ جو بندے تھے نا میرے ساتھ، وہ میرے جب ہم کھانا کھا کے نکلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے ان مثل ھذا لیس هو عندکم، کہ وہ میرے دوست کہہ رہے تھے کہ جو کچھ یہاں ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اتنی خدمت کی انہوں نے ہماری، اتنی خدمت کی ہے جی۔ حضرت میمون بن مہران کہتے ہیں جس نے کھانا کھلایا مہمان کو اور ساتھ پھل نہیں رکھا یا کوئی میٹھی چیز ساتھ نہیں رکھی تو گویا ایسے ہی ہے کہ اس نے نماز عشاء تو پڑھی اور وتر نہیں پڑھے ہے جی، یعنی کھانے کے ساتھ کوئی میٹھی چیز بھی جو ہے وہ مہمان کو دی جائے۔ اور وہ کہتے ہیں جی چاہیے یہ کہ مہمان کو جب کھانا کھلائے تو حلال کے مال سے کھلائے، حلال کھلائے، اور مہمان کی خدمت میں نمازوں کی اوقات کا بھی لحاظ کرے اور اس میں کمی نہ کرے کہ دیسی گھی نہیں رکھا جی۔ اور حسن المطعم ان الواجب علی الضیف ان یجلس حیث اجلسہ، اچھی بات یہ ہے کہ وہ وہاں جہاں وہ بٹھائے گھر والا وہیں پر بیٹھ جائے، وہ یرضی بما علیہ قدموہ، اور وہ جو بھی اس کے سامنے رکھے اس پر راضی ہو جائے، اور اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے۔ مثلا جس کمرے میں بٹھایا ہوا ہے تو وہاں سے باہر نکلنا ہے تو اجازت لے کر باہر نکلے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔